کہ قرآن سے ہوتا کیا ہے؟ قرآن سے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، قرآن سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ کس کی زندگیوں میں؟ کیا صرف صحابہ کرام کی زندگیوں میں تبدیلی آتی تھی؟ میری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف تلاوت کرنے والی کتاب ہے، اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس سے بڑا گناہ اور اس سے بڑا کوئی برا عقیدہ اس وقت پھر روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا مسلمانوں کا، کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ قرآن صرف تلاوت کرنے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی اور زندگیوں میں انقلاب کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد زندگیوں کو بدلنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے۔ وہ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بتوں کو ماننے والے ہوا کرتے تھے، لیکن چند لمحوں کے اندر جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو وہ سارے معبودوں کی نفی کرتے تھے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ کیا چیز تھی وہ؟ کیا ایسا کیا جادو تھا وہ؟ کیا پیش کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا دلیل تھی اللہ کے نبی ہونے کی؟ کیا دلیل تھی اللہ کی موجودگی کی؟ صرف اور صرف ایک ہی دلیل تھی، وہ تھا قرآن۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اسلام کے حقانیت کی دلیل قرآن۔ اسلام آج تک موجود ہے اور اس کی موجودگی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے قرآن۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی امت مسلمہ کو کتاب جس کا نام ہے قرآن، مسلمانوں کو ذلت سے نکال کر عزت دلانے والی کتاب، اس کا بھی نام ہے قرآن۔ اور میرے اور آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل کرنے والی کتاب، اس کا بھی نام ہے قرآن۔ ہمارے تمام مسائل کا حل انفرادی ہوں، چاہے وہ تنہا مسئلہ ہو، مرد کا ہو، عورت کا ہو، بوڑھے کا ہو، جوان کا ہو، بچے کا ہو یا بچی کا ہو، یا ہمارا پورا خاندانی نظام کا مسئلہ ہو، یا ہماری گھریلو حالت کا مسئلہ ہو، یا ہمارے علاقوں کا مسئلہ ہو، یا ہمارے شہروں اور ملکوں کا مسئلہ ہو، ساری انسانیت کا مسئلہ ہو یا سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، سارے کے سارے مسائل کا حل اگر موجود ہے تو وہ تنہا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم جس بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو، جس بندے کا اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہو، اس بندے کا تعلق جوڑنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم۔ جس بندے کا اللہ سے تعلق کمزور ہو، اگر وہ مضبوط تعلق کرنا چاہتا ہے اور اپنے تعلقات کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن کریم۔ اور قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن کریم حق ہے اور اس پر کوئی بھی عمل کرے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آج الحمدللہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس امت کے پاس، مسلمانوں کا کوئی گروہ اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہے یا قرآن نہیں ہے۔ اتنی بڑی خوش قسمتی، اتنی بڑی سعادت مندی کے باوجود اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، قرآن سے تعلق پیدا نہ کریں، قرآن کے ترجمے کو نہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو اور قرآن کے مفہوم کو نہ سمجھیں، کل میدان محشر میں، میدان قیامت میں رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کر لیا، بندے میں نے تجھے 60 سال 70 سال دیے تھے، تو نے انسانوں کو جانا، انسانوں کے اخلاق کو جانا، تو نے کپڑوں کی قسموں کو جانا، تو نے کھانے کی قسموں کو جانا، تو نے راستوں کو جانا، تو نے اچھی بری جگہیں دیکھی، تو نے ہر چیز کے لیے وقت نکالا، اخبارات دیکھنے کے لیے تیرے پاس وقت تھا، ریڈیو کی خبریں سننے کے لیے تیرے پاس وقت تھا، ہر چیز کے لیے تیرے پاس وقت تھا، لیکن کیا تجھے کبھی اس بات کی توفیق نہیں ملی؟ کیا کبھی تیرے دل کے اندر اس بات کا خیال نہیں آیا؟ کیا تجھے زندگی میں اتنا وقت میں نے نہیں دیا تھا کہ تو اپنے رب کے کلام کو جانتا، پہچانتا اور پھر عمل کرنے کا ارادہ کرتا؟